الظالمین، اور اللہ کریم ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ یعنی منافق لوگ جنگ میں جاتے بھی نہیں ہیں، عذر تلاش کرتے ہیں، بہانے تراشتے ہیں، لیکن اگر یہ آپ میں نکلتے تو کوئی فائدہ نہ ہوتا، بلکہ تمہارے درمیان فتنہ برپا کر دیتے، فساد برپا کر دیتے۔ اور تیسرے نمبر پہ منافق لوگوں نے مسلمانوں میں اپنے جاسوس چھوڑے ہوئے ہیں کہ بتائیں ہمیں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کتنے ان کے لوگ شہید ہو گئے، کہاں پہ جا رہے ہیں، کن کے ساتھ جنگ ہے۔ کیونکہ مسلمان بیچارے ابتدا میں غریب بھی تھے، تعداد میں تھوڑے بھی تھے، تو منافقین کا بڑا دل کرتا تھا کہ یہ ہر جگہ پہ ان کو شکست مل جائے، لیکن اللہ کے نبی کے یہ غلام جہاں پہ بھی جاتے وہاں پہ فتح کے جھنڈے گاڑ دیتے۔ لقد ابتغوا الفتنة من قبل، اے میرے محبوب وہ اس سے پہلے بھی فتنہ اور فساد برپا کرتے ہیں۔ یعنی ان لوگوں کا کام ہے کہ جہاد میں جانے سے پہلے بھی ان کا کام یہ ہے کہ وہ آپ لوگوں کو فتنہ میں مبتلا کر دے۔ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ، اور آپ کی جو امور ہے ان کو الٹ پلٹ کرے، آپ کی جو تجویز ہے، آپ کا جو حکم ہے اس کے اندر تبدیلی پیدا کرے، ان کو الٹ پلٹ کرے۔ حتیٰ جاء الحق، یہاں تک کہ حق آ گیا، وظہر امر اللہ، اور اللہ کا امر ظاہر ہو گیا، وہم کارہون، اور وہ اس کو ناپسند بھی کرتے تھے۔ یہ یاد رکھو منافقین نے اسلام کو بڑا نقصان پہنچایا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ صلی اللہ وآلہ علیہ وسلم نے وسلم. مسجد بنائی تو انہوں نے مسجد درار بنائی مقابلے میں، تاکہ مسلمانوں کو نقصان پہنچائے۔ اور لیکن اللہ کے نبی ایک مرتبہ جمعے والے دن ممبر پہ تشریف فرماتے، آپ نے نام لے لے کر منافقین کو مسجد سے باہر نکال دیا کہ یہ بھی منافق ہے، یہ بھی منافق ہے، مسجد سے نکل جائے، مسجد سے نکل جائے۔ اس کے بعد مسلمانوں کے یعنی بندوں کے دو گروہ رہ گئے، ایک مسلمانوں کا گروہ اور ایک کفار کا گروہ رہ گیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ذَلِّ